رابعہ اوورسیز رائے حق پارٹی آزاد کشمیر کی باڈی کا اعلان کیا گیا۔ عہدیداروں کا چناؤ محمد بابر شریف عباسی کی قیادت میں ہوا ہے، جس کے مطابق رائے حق پارٹی آزاد کشمیر اوورسیز کے صدر مولانا شوکت وقار معاویہ، سینئر نائب صدر مولانا تصدق نواز، نائب صدر حافظ زاہد نذیر، جنرل سیکرٹری محمد بابر شریف عباسی، معاون جنرل سیکرٹری ماجد عباسی، مولانا منیر معاویہ رابطہ امور، فیاض کیانی سیکرٹری نشر و اشاعت، شہباز مغل معاون سیکرٹری نشر و اشاعت، سید شہزاد حسین آرگنائزر، طارق عزیز نائب صدر، حافظ صغیر سیکرٹری مالیات، عادل اصغر معاون سیکرٹری مالیات اور راجہ توقیر کو معاون رابطہ اموار۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری رائے حق پارٹی اوورسیز کے محمد بابر شریف عباسی نے کہا، میں صحابہ اہل بیت کا ورد صبح و شام کرتا ہوں۔ میں صحابہ و اہل بیت کا ورد صبح و شام کرتا ہوں۔ صحابہ کے چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے عداوت نہیں کسی سے، اللہ کی قسم مجھے عداوت نہیں کسی سے، مگر جو صحابہ پر بھونکے تو لعنت سر عام کرتا ہوں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میں محمد بابر شریف اوورسیز رائے حق پارٹی کے جنرل سیکرٹری بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اوورسیز رائے حق پارٹی کے تمام نئے منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں حضرت مولانا شوکت وقار معاویہ صاحب، جو کہ رائے حق پارٹی آزاد کشمیر کے اوورسیز کے صدر منتخب ہوئے، میں اور نائب صدر جناب حضرت مولانا صداقت نواز فاروقی صاحب، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی ہمارے نئے منتخب عہدیداران منتخب ہوئے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ رائے حق پارٹی میں جو دوسری سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جناب سید شہزاد حسین شاہ صاحب، جن کا تعلق پاک گلی راولہ کوٹ سے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو شامل ہوئے ہیں مولانا فہیم عارف صاحب کے بھائی جناب محترم نعمان عارف صاحب، انہوں نے بھی رائے حق پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ میں ان دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رائے حق پارٹی قائد محترم جناب حضرت مولانا علامہ آفتاب احمد کاشر صاحب نے کچھ ہی عرصے پہلے آزاد کشمیر کے اندر متعارف کروائی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کی محنت سے، حضرت کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے
آج الحمدللہ آزاد کشمیر کے کونے کونے کے اندر رائے حق کی آواز گونج رہی ہے، اور الحمدللہ توگجر جو اس پارٹی کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں، جتنے بھی نئے ساتھی آزاد کشمیر سے ہمارے اس رائے حق پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص میں ہمارے جو سینئر قائدین آزاد کشمیر جناب حضرت مولانا حافظ آفتاب احمد کاشر صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی نوید اصغر صاحب، جناب حضرت مولانا قاری ابوبکر صدیقی صاحب، جناب حضرت مولانا عثمان وحید فاروقی صاحب، جناب حضرت مولانا ذوالفقار عثمانی صاحب، جناب راجہ فہیم عزیز صاحب، جناب حضرت مولانا سردار آصف صاحب، جناب مولانا فاروق صاحب، اور اسی طرح مفتی حضرت مولانا مفتی عبدالوحید جلالی صاحب، اور اس طرح دیگر جتنے بھی علماء حضرات قائدین حضرات جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی تمام معزز مکرم علماء کرام اور بالخصوص ہمارے قائدین جو اس مشن پر دن رات اپنی محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان قائدین کی زندگیوں میں، علم و عمل میں، ان کی محنت میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کارکنان جو اس وقت پورے آزاد کشمیر کے اندر رائے حق کے عنوان پر کام کر رہے ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، یہاں پر میں اس موضوع پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں جو محرم کے بعد جو ایک ملک میں ایک تازہ صورتحال جو سامنے آئی ہے، اس حوالے سے جو کراچی کے اندر عظمت صحابہ کانفرنس کا بہت بڑا اجلاس ہوا، انعقاد ہوا، میں اس پر بھی جتنے پاکستان اور آزاد کشمیر کے علماء کرام و کارکنان نے عظمت صحابہ کے حوالے سے محنتیں کی، کوششیں کی، اور اتنا بڑا کراچی کے اندر ایک تاریخی احتجاج کیا، اس پر بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آج کے دن اسلام آباد ڈی چوک کے اندر ایک عظیم الشان عظمت صحابہ ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے، اور تمام اس انعقاد کرنے والے دوستوں ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی دل و جان کے ساتھ دن رات محنت کی، اور آج کا یہ ڈی چوک اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جو احتجاجی کانفرنس جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس کا انعقاد کیا۔ میں اس پر بھی ان تمام جتنے بھی ہمارے سینئر قائدین ہیں، سینئر کارکنان ہیں جو اس پہ دن رات محنت کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں تمام کارکنان، بلکہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف رائے حق کی بات نہیں ہے، یہ کسی اسلامی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا یہ مقام، ازواج مطہرات، حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں، یہ ہر کلمہ گو کے کی بات ہے۔ جس بندے نے کلمہ طیبہ دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد اس بندے کے اوپر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، ان سب کی حفاظت کرنا، ان سب کے اوپر ہمیں حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ان کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف کوئی تبرہ بازی کرتا ہے تو یہ سب ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں، ہم قانونی کارروائی کریں۔ اس پر ہمارے قائدین حضرات محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ وقت کے اندر جو کچھ صورتحال ہوئی ہے اس پر کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، اور ہر ایک ساتھی جو کلمہ گو مسلمان، جو سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا مشن نہیں ہے۔ صحابہ پر تبرہ کیا گیا، صحابہ کو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام آباد کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں دی گئیں، اور اسی طرح کراچی کے اندر سرعام نماز میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی گئی، لعن طعن کی دی گئی۔ اور جس فرقے میں یا جس کسی کے نماز کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دینا فرض ہو جائے تو وہ کون سی نماز ہے یا وہ کون سا اسلام ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم اس پر مذمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کسی فرقہ واریت کے حساب سے نہ لیا جائے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ اس پر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے ساتھی موجود ہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ ریلی ہے اس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ جہاں بھی صحابہ کرام و اہل بیت، شان اہل بیت کے حوالے سے کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کی کال دی جاتی ہے یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو صحابہ کرام شان اہل بیت کے حوالے سے جہاں بھی اگر کوئی احتجاجی جلوس ہوتے ہیں یا جیسا بتائیں جو بھی تحریک ہو جائے تو اس پر سب ساتھی جتنے بھی ہیں وہ ضرور شامل ہوں۔ تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔